وحملنا علی وہن، فرمایا تیری ماں نے تجھے پیٹ میں تکلیف در تکلیف کی وجہ سے اٹھائے رکھا، اور پھر تجھے 2 سال اس نے دودھ پلایا، 2 سال۔ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا۔ ایک بزرگ بیٹھے تو ماں باپ نے آ کر شکایت کی کہ ہمارا بچہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ رو پڑے۔ بزرگوں نے اپنے مرید سے کہا ایک 10 کلو کا پتھر اٹھا کر لاؤ۔ 10 کلو کا پتھر اٹھا کر لایا اور اس پتھر کو اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا۔ فرمایا اب دوڑ لگاؤ، کام کرو، ادھر جھاڑو لگاؤ، صفائی کرو، یہ سب کچھ کرو۔ بمشکل 5 منٹ اس کو برداشت کر پایا۔ سانس لیتے ہوئے عرض کرنے لگا حضور یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بس 5 منٹ اس 10 کلو کے پتھر کو نہیں اٹھا سکا تو، صرف 5 منٹ نہیں اٹھا سکا، لیکن ان ایام کی طرف ذرا غور کر کہ جب تو 7-8 کلو کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ تجھے اٹھا کر جھاڑو بھی لگاتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، وہ گھر کے 24 گھنٹے کام بھی کرتی تھی، اور تو اس کے پیٹ میں تھا تو وزن کی وجہ سے اس کو رات کو درد بھی ہوتا تھا۔ کیا اس نے ایک بھی دفعہ کہا تھا کہ اس بچے کو میرے پیٹ سے ضائع کر دو، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا؟ اس کی آنکھیں کھلی، کہا ایسا تو نہیں تھا۔ تو کہا جس ماں نے 9 مہینے تجھے اٹھا کر رکھا وہ تجھے یہ تو نہیں کہتی مجھے اٹھا کر رکھ، بس 2 وقت کا کھانا اس کو دے دیا کر، ہنس کر بول لیا کر، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، یہ ماں باپ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ان بزرگوں نے ہمیں ایک مثال سے سمجھایا، ہمیں مثال دی، اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا 2 سال تجھے تیری ماں نے دودھ پلایا، اس کا بھی تو شکریہ ادا نہیں کرتا۔ فرمایا میرا بھی شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ جس طرح رب بے نیاز ہو کر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اسی طرح ماں باپ بغیر کسی لالچ کے تندرست اولاد کو تو پالتے ہی ہیں۔ میں اور آپ ایسے کتنے گھر جانتے ہیں کہ جن کا بچہ اپاہج ہوتا ہے وہ ماں اور باپ دوسروں سے زیادہ اس کا خیال کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ میں ایک ایسے گھر کو جانتا ہوں لاہور، وہاں مجھے ایک گھر میں اکثر وہ لے جاتے ہیں، 30 سال کا ان کا بیٹا ہے، 30 سال کا، اور اس کا قد ماشاءاللہ کوئی 6 فٹ کے قریب ہے، اور ابھی وہ 5 یا 6 مہینے کا تھا کہ 4 پائی سے اٹھنا اس کا بند ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے 6 فٹ اس کا قد ہے، اٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کی والدہ کی عمر 50 پلس ہے تقریباً۔ وہ ماں اس بچے کو اٹھا کر واش روم بھی کرواتی ہے، روٹی بھی کھلاتی ہے، اور ایک دن مجھے کہنے لگی قاری صاحب اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی اس بچے کو میرے مرنے سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے مجھے موت نہ دے، ورنہ اس کا خیال کون کرے گا۔ میں خود کانپ گیا کہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ کہنے لگی کہ اس کے بھائی ہیں خیال نہیں کرتے، کرسا میں نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن میں دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ اس سے پہلے مجھے نہ موت دینا، ورنہ اس کا کون خیال کرے گا۔ میں تو اس کا بسترا بھی گندا نہیں ہونے دیتی، میں تو کھانا بھی اپنی گود میں بٹھا کر آج بھی کھلاتی ہوں۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں یارو، یہ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں ایسی محبت، اور کوئی نہیں کر سکتا، اور کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اتنا خیال کرے، مگر یہ اولاد ہی ہے جو اپنے ماں باپ کی ان محنتوں کو، کاوشوں کو، ان کی شفقتوں کو، محبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ آج
آپ سے کیا کہا جائے نا کہ سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے آپ کو، اور آنکھیں بند کروا کر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کا ایک ہی جواب ہوگا، ماں ہی کرتی ہے، ماں کے علاوہ کون کرتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پردیس جاتے ہیں، پردیس سے آتے ہیں، اور اپنی ایمانداری سے بتائیے گا جب گھر پلٹتے ہیں، بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بھابھی ہو، لیکن جس طرح آپ کے آنے کی خوشی اس ماں کو ہوتی ہے کسی اور کو نہیں ہوتی۔ وہ آپ کی پسند کا کھانا بھی بنواتی ہے، وہ آپ کو گھر سے جب رخصت کرتی ہے نا، اگر وہ چل سکتی ہے تو وہ دروازے تک آتی ہے کہ میرا پتر ہن چلا وے تے انشاءاللہ خیر ہوے، انشاءاللہ خیر ہوے، تینوں ستے خیر ہون، تینوں تتی واہ نہ لگے۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، یہ اس کا پیار ہوتا ہے۔ اور اپنے دل سے اگر آپ پوچھیں نا تو آپ گھر پلٹے نا، باپ جیسا بھی ہو، میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، میں کبھی کبھی جب گھر لیٹ جاؤں نا تو میں اس بات کا شاہد ہوں، ماں باپ ہوتے ہی ایسے ہیں، نہ ماں کو نیند آتی ہے نہ باپ کو نیند آتی ہے، فون کر کے بار بار پوچھیں گے ابھی کہاں پہنچے ہو، ابھی کہاں پہنچے ہو، ابھی کدھر پہنچے ہو، خیر سب خیریت ہے۔ ماں باپ جیسا رشتہ کہاں سے ملتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ کسی سیانے نے کہا نا کہ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے نا، بیٹی فوت ہو جائے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں تعزیت کرتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم، اللہ اس کا نعم البدل دے تجھے، اللہ اور بیٹا دے گا، اللہ اور بہن دے دے گا۔ لیکن آپ تاریخ اٹھائیں، کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے نا یا باپ دنیا سے چلا جائے، کوئی آ کر یہ نہیں کہتا کہ اللہ تجھے اس کا نعم البدل عطا کرے، کیونکہ ان کا بدل ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں ایک ہی ہے، باپ ایک ہی ہے، بس نہ ماں جیسی کوئی محبت کر سکتا ہے، نہ باپ جیسی کوئی شفقت کر سکتا ہے، بے لوث ہو کر ہماری خدمت کرتے۔ لیکن اگر آپ کا ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ نے دل دکھایا ان کا، تو پھر شب براءت کو آپ مسجد میں آ کر جتنا مرضی رو لیں، جتنی مرضی گریا ازاری کر لیں، اگر وہ گھر میں بیٹھے تیرے پیر تم سے ناراض ہے نا تو پھر رب تجھے معاف نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ ہم علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن کبھی ماں اور باپ کے بھی ہاتھ چومے آپ، کبھی ماں باپ کے آگے بھی جھکے ہیں آپ، کبھی اونچی آواز سے بولنے سے پہلے سوچا ہے کہ یہ میرا ماں پیو ہے یار، میرا رب ناراض ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ راضی ہے کہ نہیں، تو فرمایا پھر گھر دیکھنا، اگر ماں پیو تیرا تم سے راضی ہے تو سمجھ جانا وہ رحمان بھی تم سے راضی ہے۔ اور اگر گھر کو جب غور کیا، عبادات جتنی مرضی کرے، صدقہ و خیرات جتنے مرضی کرے، روزے جتنے مرضی رکھے، ساری عبادتیں کرے، مگر تیرا ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے تو فرمایا پھر سمجھ جانا وہ عرش کا رحمان بھی تم سے راضی نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے۔ گردش ایام کی طرف پلٹے، ان پچھلے ایام کی طرف پلٹے۔ آپ بھی باپ ہوں گے، آپ کی بھی اولاد ہوگی، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہوں گے، آپ اپنے بچے کو سینے سے بھی لگاتے ہوں گے، لیکن اپنی ایمانداری سے بتائیں کبھی باپ کو بھی اپنے سینے سے لگایا؟ آپ اپنے بچے کو نا سینے سے لگاتے ہیں۔ ماں باپ میں ٹھیک ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، کچھ ماں باپ سخت بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے 32 سالہ زندگی میں نے اپنی لائف ہمیشہ پریکٹیکل گزاری ہے۔ ماں باپ ایک لمحے میں اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو نا سینے سے لگاتے ہیں،
اور آپ کو سکون ملتا ہے کہ میرا بچہ میرے سینے سے لگا ہے، ٹھنڈ ملتی ہے، آپ اسے چومتے ہیں۔ کبھی گھر میں جا کر یہ بات محسوس کی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر سینے کو ٹھنڈ دیتے ہیں؟ جس نے آپ کو پالا پوسا ہے اس کا بھی تو سینہ تجھے سینے سے لگانے کے لیے ٹھٹھرتا ہوگا، وہ بھی انتظار میں ہوگا کہ میرا بچہ بھی میرے سینے سے لگے۔ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں دو پھول لگ جائیں نا، ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم ماں باپ کے آگے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو کسی کھاتے میں نہیں لیتے۔ بات یاد رکھنا یارو، درخت جتنا مرضی بھی بڑا ہو جائے، درخت جتنا مرضی بڑا پھلدار ہو جائے، جتنا مرضی، اس کی جڑیں چاہے چھوٹی ہوں، لیکن جب جڑ کٹتی ہے نا تو بڑا تناور درخت بھی مرجھا جاتا ہے۔ تو جتنا مرضی کامیاب ہو جائے، جتنا مرضی بڑا انسان بن جائے، تیرے ماں باپ بظاہر جتنے بھی چھوٹے ہوں، اگر وہ اپنی بنیاد تیرے سے کاٹ دینا تو تناور ہو کر بھی کسی کام کا نہیں۔ ان کے قریب آئیں، ان سے پیار کریں، ان کی من پسند چیزیں لایا کریں، پاس بیٹھا کریں، ان کے وقت دیا کریں، ان کے پاس بیٹھ کر موبائل نہ استعمال کیا کریں، ان کو ٹائم دیں۔ جس کے نہیں ہے نا ان سے پوچھو، ان کو قدر ہوگی، آج ہیں تو قدر کریں ان کی، ان کے آگے نہ بولا کریں، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار نہ سمجھا کریں، آپ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آپ، یقین جانے آپ کچھ نہیں اپنے ماں باپ کے آگے۔ پتر پاویں زمانے دا غوث ہو گئے، پر نہیں ہوں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ آپ جتنے مرضی بڑے بڑے۔ ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی، کہنے لگے پتر میرے نالوں بہت ہی جلدی دعا تیری ماں دی قبول ہونی۔ میں کہا جی او کیویں؟ کہنے لگے کہ ایک ولی کی دعا مرید کے حق میں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ باپ کی دعا رد کرتے ہی نہیں ہے، رد کرتی ہے، اور رب باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ لیا کریں دعا، صرف ماں کے قدموں میں نہیں، باپ کے قدموں میں بھی بیٹھا کریں، باپ سے عرض کیا کریں کہ ابا جان دعا کریں۔ ماں چاہے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک یہ دروازہ نہیں نہ کھلتا آپ مسجد میں داخل نہیں ہو پاتے۔ اور یارو ماں کو تو راضی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، ماں کے ساتھ مل کر باپ کو باتیں بھی کرتے رہے، تو دروازہ کھول ہی نہیں جنت کا، تو جنت کو راضی کرنے کا فائدہ کیا؟ کیا فائدہ؟ ماں اپنی جگہ پہ ہے، پر باپ اپنی جگہ پہ ہے، باپ اپنی جگہ پہ ہے۔ نصف شعبان کی رات منگل کے دن آ رہی ہے، اس رات آپ لوگوں نے عبادات کرنی ہے، مساجد میں جا کر کہیں بھی بیٹھ کر، پھر آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، آنسو بھی بہانے ہیں، لیکن اگر آپ کے ماں باپ راضی نہ ہوئے، رشتہ دار راضی نہ ہوئے، تو میرا رب آپ کو معاف نہیں کرے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں جی، اپنے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے تو ان سے معافی مانگنی، شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، وہ بڑے ہیں، آپ سے غلطی ہوگی ہے کوئی بات نہیں، اگر ماں باپ دنیا سے ناراض ہو کر چلے گئے تو ان کی قبر پہ چلے جانا، ان سے جا کر معافی مانگنا، ان کے لیے دعا کرنا،
میں نے حدیث پاک پڑھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے والدین دنیا سے اس سے ناراض ہو کر چلے جائیں تو وہ اولاد ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں اس کے ماں باپ کو اس سے راضی فرما دیتا ہے۔ تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی ہے، مانگیں گے؟ ماں باپ کو راضی کریں، مانگ لیں معافی، وہ معاف کر دیں۔ یقین جانیں ماں باپ اپنی اولاد کو روتا نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں روتا دیکھ سکتے، ان سے معافی مانگے وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ رشتہ دار ناراض ہیں ان سے معافی مانگے، کبھی کوئی شراب پی لیتا ہے وہ توبہ کرے، کوئی جادوگروں کے پاس جاتا ہے وہ توبہ کرے، کوئی نجومیوں کے پاس جاتا ہے وہ توبہ کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اس سے توبہ کریں، پھر اس رات میں آ کر عبادت کریں، وہ کریم بڑا کرم فرمائے گا، بڑا ہی کرم فرمائے گا۔ آپ ماں باپ کے پاس ابھی نہیں جا سکتے، پردیس میں بیٹھے ہیں، تو اس فون کے ذریعے ان سے معافی مانگ لیں، امی جی میں تھوڑا کدی دل دکھایا تے معاف کر دیا جی۔ انہیں کہنا پتر کیڑی گل ہے، وہ نہیں بیٹا کوئی نہیں، ہم تو ناراض ہیں تم سے، یہ ان کے جملے ہوتے ہیں، وہ نہیں ماں باپ ناراض نہیں ہوتے اولاد نال، یہ ان کے جملے ہوتے ہیں، یہ ان کی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ۔ تو آپ نے ان سے معافی مانگنی ہے، ان کو راضی کرنا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ رزق میں کتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اولاد ہاتھ اٹھا کر ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔